والسلام على سيدنا المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم، حالت حیض میں عورت کے متعلق احکام پوچھتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى آپ فرما دیجئے کہ وہ ایک گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ سو تم الگ رہو عورتوں سے حیض کے ایام میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ اور ان کے نزدیک نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ جب خوب پاک ہو جائیں فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ تو جاؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا اللہ نے تمہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ اور گندگی سے بچنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ سو جاؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اور آگے کی تدبیر کرو اپنے واسطے، یعنی قیامت کے بارے میں بھی سوچو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری سنا دیجیے ایمان والوں۔ صحابہ اکرام نے جیسے مختلف سوالات کیے، ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ حالت حیض میں عورت کے احکام پوچھے گئے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کے اندر ہر چیز میں اعتدال ہے، اور اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں وہ ہر طرح بے اعتدالی کے شکار ہیں۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ زمانہ جاہلیت میں حالت حیض میں عورت کے ساتھ بڑا برا معاملہ کیا جاتا تھا۔ اس عورت کو عورت سمجھنے سے بھی قاصر تھے، اس عورت کو جانور سمجھتے تھے، جانور عورت کو، اور ان ایام میں تو عورت کو بالکل الگ کر دیتے تھے۔ آج کل بھی بعض مذاہب ایسے ہیں کہ حیض کے ایام میں عورت کو وہ بالکل الگ کر دیتے ہیں، عورت کی کوئی حیثیت نہیں رہنے دیتے، اور بعض مذاہب تو عورت کو انسان سمجھنے سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اسلام دیا، اسلام کے اندر عورت کو ایک عزت اور مقام عطا فرمایا، اور ان ایام میں حیض کے ایام میں عورت کے احکام بیان فرمایا۔ دراصل عورت کو جو رحم کی طرف سے خون آتا ہے، رحم سے خون نکلتا ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک خون وہ ہوتا ہے جو ہر مہینے عورت کو، تندرست عورت کو ماہواری کی صورت میں آتا ہے، اس کو حیض کہتے ہیں۔ اور دوسرا خون وہ ہوتا ہے کہ جو زچگی کے بعد، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت کے رحم سے خون نکلتا ہے وہ خون ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا وہ ایک حیض ہوتا ہے، اور دوسرا اس کو نفاس، اس کو نفاس کہتے ہیں، اس کو نفاس کہتے ہیں۔ جو بچے کی پیدائش کے بعد جو ہے نا عورت کو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اور تیسرا خون بیماری کی وجہ سے، یعنی رحم کے اندر کوئی رگ ہوتی ہے وہ پھٹ جائے، بیماری کی وجہ سے خون ہوتا ہے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے خون ہیں، تینوں کے الگ الگ احکام ہیں۔ حالت حیض یعنی عورت کو ہر مہینے جو خون آتا ہے اس کی مقدار کم سے کم 3 دن ہے، یعنی کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اگر 3 دن سے کم حیض خون آتا ہے اس کو حیض نہیں کہیں گے، بیماری کہیں گے۔ اسی طرح اگر وہ 10 دن سے زیادہ آتا ہے تو اس کو بھی بیماری کہیں گے، حیض نہیں کہیں گے۔ لہٰذا بات متعین ہو گئی کہ 3 دن سے لے کر 10 دن تک جو عورت کو خون آتا ہے یعنی رحم سے، اس کو حیض کہا جاتا ہے۔
تو ان حیض کے ایام میں عورت پر نماز کی چھٹی ہے، نماز نہیں پڑھے گی اور نہ ہی نماز کی قضا کرے گی۔ البتہ دوسرے احکام یعنی روزہ وغیرہ ہے تو روزے کی قضا کرے گی۔ اور اسی طرح حیض کے ایام میں حج کا حکم آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ مرد عورت سے گزارت کرے۔ اسی طرح استحاضہ ہے یعنی نفاس کے ایام میں، نفاس جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس وقت جو خون آتا ہے اس وقت یہی حکم ہے کہ عورت نماز نہیں پڑھے گی، البتہ اگر روزے ہیں تو روزے کی بعد میں قضا کرے گی۔ تو اس وقت بھی مرد کو حکم ہے کہ وہ عورت سے قربت نہ کرے۔ اور تیسرا قسم کا خون استحاضہ بیماری کا ہے، بیماری کا خون اس کے بارے میں الگ حکم ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر عورت جو ہے نا غسل کرے اور ہر نماز کے وقت وہ دوبارہ وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد جو ہے نا وہ نماز پڑھے۔ بیماری کا خون ہے، اپنے کپڑے کو پاک کر لے، کپڑے کو پاک کرنے کے بعد نماز شروع ہو جائے، اپنے یہی احکام پورے کرے۔ اگر دوران عبادت اس کا وہ خون جاری بھی رہتا ہے، وہ بیماری کا خون ہے، تو چونکہ اس نے نیا وضو کیا ہے، ہر دن وہ غسل کرتی ہے، اس لیے جو ہے نا اس کو یہ معافی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اگرچہ اس کا خون جاری رہے تو اس کا حکم بیمار کی طرح ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی بیمار آدمی اس کا تھوڑا خنسی اس کو جو ہے نا خون جاری رہے یا اس کو تکلیف جاری رہے، پھر بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ان دنوں میں عورت کو معافی ہو جاتی ہے۔ تو یہ 3 قسم کے خون رحم سے عورت کے نکلتے ہیں، ان کے الگ الگ احکام ہیں۔ تو چونکہ زمانہ جاہلیت میں اس میں بے اعتدالی تھی، بعض لوگ عورت کو بالکل گھر سے الگ کر دیتے تھے، بعض لوگ جو ہے نا عورت سے یعنی نصارہ حالت حیض میں بھی عورت سے قربت کر لیتے تھے، جمع کر دیتے تھے، اور یہود حالت حیض میں عورت کو بالکل الگ کر دیتے تھے۔ تو زمانہ جاہلیت میں بھی بعض لوگ نصارہ کی بات مانتے تھے، بعض لوگ یہود کی بات مانتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیض کے ایام کا کیا حکم ہے، کیونکہ بے اعتدالی چل رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ عورت کو جو ماہواری کا خون آتا ہے اس کے احکام پوچھتے ہیں۔ فرمایا قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرما دیجئے کہ وہ گندگی ہے، وہ انتہائی گندگی ہے، کیونکہ وہ عورت کا جو خون نکلتا ہے اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور بدبودار خون ہوتا ہے اور یہ گندگی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک شریف النفس آدمی گندگی سے دور رہتا ہے، لہذا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے جدا رہو، عورتوں سے الگ رہو، ان سے قربت نہ کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر یہ چیز مقرر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جا رہے تھے کہ مقام شرف پر پہنچے تو وہاں سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ ان کو یہ ایام شروع ہو گئے تو وہ پریشان ہو گئی کہ میں تو حج نہیں کر سکوں گی، طواف نہیں کر سکوں گی، اور رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاملہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ ایک چیز ہے جو اللہ نے بنات آدم پر مقرر کی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، لہذا تم باقی احکام کرتے رہو، طواف نہیں کرو، کیونکہ طواف و حرم مسجد حرام کے اندر ہوتا ہے، باقی احکام کرتے رہو۔ طواف جو ہے نا وہ نماز کی طرح ہے، طواف کے قریب نہ جاؤ۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو عورتوں پر مقرر کیا ہے۔ اگر صحت مند عورت کو یہ حیض نہ ہے تو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، مختلف بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بیماری کے ازالے کے لیے کی ہے۔ اور عموماً یہ بالغ عورت یعنی 12-13 سال کی عورت جب بچی ہو جاتی، جوان ہو جاتی ہے تو اس کو شروع ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 50-52 سال تک رہتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ بند ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمل سے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی حیض کا خون جب عورت کو حمل ہو جاتا ہے تو یہی بچے کی غذا بنتا ہے، بچہ جو ہے نا اس کی غذا یہی بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا نظام ہے۔ اور جو عموماً جب تک عورت بچے کو دودھ پلاتی رہتی ہے یہ بند رہتا ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے۔ بعض عورتیں طاقتور ہوتی ہیں ان کو جاری ہو جاتا ہے، لیکن عموماً دودھ پلانے تک یہ باندھ ہی رہتا ہے، جب دودھ چھوٹتا ہے پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمل سے جاری ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ حیض کے متعلق تفصیل تھی۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے جدا رہو حیض کے دنوں میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ، ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان سے صحبت نہ کرو جیسے کہ نصارہ صحبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر ان کے پاس جاؤ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، یعنی جب غسل کر لیں، اچھی طرح غسل کر لیں، غسل کرنے کے بعد عورتوں کے قریب جاؤ، یا پھر ان پر ایک کامل نماز کا وقت گزر جائے، ایک نماز کا وقت گزر جائے، یعنی ان کا خون بند ہو گیا اور ایک کامل نماز کا وقت گزر گیا،
مثلاً عصر سے لے کر مغرب تک یہ 1.5-2 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، 1.5 گھنٹے پونے 2 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، اتنا ان پر وقت گزر جائے تو فرمایا پھر بھی تم ان کے قریب جا سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ غسل کر لیں تاکہ اگلی گندگی نہ ختم ہو جائے، ناپاکی دور ہو جائے، پھر ان کے قریب جاؤ۔ تو پہلے غسل کر لیں، پھر جو ہے نا مرد ان سے صحبت کرے، لیکن بسا اوقات وہ سستی کا شکار ہو جاتی ہے، پھر مرد کو حاجت ہوتی ہے تو پھر جو ہے نا جتنا وقت اس پر گزرنا چاہیے پھر ان کے قریب جانا چاہیے۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، ان دنوں میں عورتوں کے قریب جانا، حیض کے دنوں میں عورت کے قریب جانا، اگر کوئی بندہ اس کو حلال سمجھتا ہے کہ میرے لیے جائز ہے اور عورت کے قریب گیا تو وہ ایمان سے نکل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کا انکار کر رہا ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ غفلت کا شکار ہو کر قریب چلا جاتا ہے لیکن وہ حلال نہیں سمجھتا، پھر وہ کافر نہیں ہوگا، گناہ گار ہوگا، اور گناہ گار ہونے کی صورت میں فرمایا کہ وہ توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور کچھ صدقہ کرے، اور اس لیے فرمایا کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اگر تو غلطی سے ایسا کر بیٹھا، عورت کے قریب چلا گیا، پھر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، اور یحب المتطہرین، اور فرمایا کہ جو خوب پاک رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ محبوب ہیں۔ لہٰذا ان ایام میں عورت کے قریب نہیں جانا چاہیے، یعنی صحبت نہیں کرنی چاہیے۔ باقی زمانہ جاہلیت کی طرح عورت کو جدا بھی نہیں کرنا چاہیے، عورت کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اس کے ساتھ لیٹ بھی سکتے ہیں، باقی اس کا ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جو جسم ہے اس کو نہ ہاتھ لگا سکتے ہیں نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ایام میں یہ منع ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ ان ایام میں اس یعنی مخصوص جگہ کو نہیں دیکھنا، یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ اور باقی اس کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں، زمانہ جاہلیت کی طرح اس کو جدا نہیں کرنا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ لیٹ گئے کہ میرے جو ہے نا وہ ایام مخصوص شروع تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے آئے اور میرے ران پر لیٹ گئے، میرے جو ہے نا ران پر لیٹ گئے اور سو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی یہ امت کو بتلا دیا کہ ان عورت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو جو ہے بالکل جدا کر دیا جائے، ان ایام میں ان کو بالکل علیحدہ رکھا جائے، ایسی چیز نہیں ہے۔ آگے فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں، تو کھیتی جو ہے نا اس کے اندر آدمی بیج ڈالتا ہے اور بیج ڈالنے کے بعد اس سے پیداوار لیتا ہے، تو لہٰذا اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ انسان کا جو نطفہ ہے وہ بیج کی طرح ہے، بیج، اور بیج اسی جگہ پر ڈالا جاتا ہے جہاں سے کھیتی کی امید ہو، تو لہٰذا اس سے مسئلہ واضح ہوا کہ عورت کو استعمال کرنا ہے لیکن اس کا ایک مخصوص مقام ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے عورت کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے فرمایا تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی کی مانند ہے، فأتوا حرثکم انا شئتم، لہٰذا اپنی کھیتی میں آؤ جیسے تم چاہو، اپنی کھیتی کو استعمال کرو جیسے تم چاہو، طریقہ بالکل مختلف کرنے کی اجازت ہے، مختلف طریقوں سے عورت کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن مقام ایک ہی ہو جہاں سے کھیتی کی امید ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اس آیت نے اشارہ کر دیا کہ اصل جماع کرنے کی غرض وہ عورت کی تلاش، وہ بچوں کی تلاش ہے، اولاد کی تلاش ہے، جیسے کھیتی کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو اس سے انسان یہ امید رکھتا ہے کہ میری کھیتی ہوگی، میری جو ہے نا یہاں سے پیداوار ہوگی، اسی طرح فرمایا کہ یہ نیت ہو، نہ کہ شہوت رانی مقصود ہو، شہوت پوری کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ اصل نیت یہ ہو۔ آگے فرمایا وقدموا لانفسکم، فرمایا کہ اس شہوت کے اندر نہ لگے رہو بلکہ آخرت کی بھی فکر کرو، آگے کے لیے بھی تدبیر کرو، کیونکہ آگے موت آنے والی ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، اس کی بھی تدبیر کرو۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ جب اس کو راضی کر کے جاؤ گے تو اپنے ایک محبوب سے ملاقات ہوگی، اپنے اللہ سے ایک محبوب کی شکل میں ملاقات ہوگی، اور یہ ملاقات بڑی اچھی ہوگی کیونکہ تم نے اس کو راضی کیا، اللہ سے ڈرتے رہے ہو، یہ ملاقات بڑی خوش آئند ہوگی۔ اور اگر اس کو ناراض کر کے جاؤ گے تو پھر ظاہری بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حیثیت کے مطابق معاملہ کرے گا، جیسے چاہے گا معاملہ کرے گا۔ ایک ملازم ایک افسر کو خوش کر کے جائے تو افسر کتنا خوش ہوتا ہے، اور پھر اس کو ہو سکتا ہے کوئی پروٹوکول دے، پھر اس کے اوپر جو ہے نا آگے ملازمت کے اندر توسیع کر دے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جب اللہ کو راضی کر کے جاؤ گے تو اس سے ملاقات ہوگی، تو وہ اللہ تم سے خوش ہوگا، ایک محبوب ترین دوست سے ملاقات ہوگی۔ فرمایا وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو کہ وہ اپنے محبوب سے مل رہے ہیں، وہ اپنے اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، وہ محبوب حقیقی سے ملاقات کر رہے ہیں، تو ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو گویا کہ ان آیات میں حیض کے احکام بیان ہوئے اور یہ مسئلہ واضح ہوا
کہ عورت کو جو ہے نا یہ انسان کی کھیتی کی مانند اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، انسان کے لیے مرد کے لیے کھیتی کی مانند ہے، اور کھیتی کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔